آپ ایک مرتبہ کھجور چننے گئے، آپ کا دامن کھجوروں سے بھر جاتا۔ 40 مرتبہ آپ کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا۔ 40 پہرے دار شمشیروں کے ساتھ آپ کے آگے آگے چلا کرتے تھے۔ ترس انار کی شناخت نہ ہو سکی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم ابراہیم بن ادھم ہو۔ جبرائیل کو خواب میں دیکھا، ڈائری سی بغل میں۔ تمہارا نام اللہ کے دوستوں میں شامل نہیں ہے۔ دوست کے دوستوں میں تو ضرور ہے۔ مجذوب شخص، گردہ حال چہرہ گرد و غبار۔ مجذوب کو کچھ ہوش آیا تو مجذوب کا منہ دھویا، اس لیے اللہ نے تمہارا قلب دھو دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو آپ سماعت فرما رہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کی حالات اور مناقب۔ اس سے پہلے آپ 6 بھاگ ویڈیو سماعت کر چکے ہیں اور یہ 7واں بھاگ ابھی آپ سماعت فرمائیں۔ اور ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی کرے اور لائک بھی کرے، اور اپنے رشتہ داروں، احوال و دوستوں تک پہنچائے، کیونکہ بزرگان دین کی واقعات کو سننا اور سنانا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب کا ذکر زمین پر کرتا ہے، میں اس بندے کا ذکر فرشتوں میں آسمان پہ کرتا ہوں۔ تو بزرگان دین کے ذکر کو آپ سنیں، اس سے برکت بھی حاصل ہوگی گھر میں، اور دل کو بھی سکون ملے گا، ایمان کو تازگی محسوس ہوگی۔ تو آئیے سماعت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ایک مرتبہ کھجور چننے پہنچے تو جب آپ کا دامن کھجور سے بھر جاتا تو لوگ چھین لیتے، اور 40 مرتبہ آپ کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ ناظرین، جہاں آسان ہے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، وہاں سے میں پڑھتا رہوں گا۔ جہاں مجھے ضرورت لگے گا میں آپ کو سمجھانے کا کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ 40 مرتبہ آپ کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا، لیکن 41ویں مرتبہ کسی نے نہیں چھینا۔ اللہ، آپ کھجور چننے گئے، جب آپ کھجور چن کر کے اور اپنے کرتے کے دامن میں رکھا کرتے تھے اور لوگ چھین لیا کرتا تھا، مگر آپ نے 40 مرتبہ آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ آپ کھجور چنتے، آپ کا دامن بھر جاتا، لوگ چھین لیتا، مگر 41واں مرتبہ کسی نے نہیں چھینا۔ اور غیب سے نادا آئی کہ یہ 40 بار کی سزا اس لیے دی گئی ہے کہ تمہارے دور حکومت میں، جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بادشاہ تھے، حکمراں تھے ملک بلخ کا۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ 40 مرتبہ تم سے کھجور اس لیے چھینا گیا، اس لیے یہ سزا دی گئی کہ تمہارے دور حکومت میں 40 پہرے دار زیر شمشیر، یعنی شمشیر سے لبریز، شمشیر مطلب تلوار، تلوار سے لبریز سے تمہارے آگے آگے چلا کرتے تھے، یعنی کہ باڈی گارڈ، جس کو آج کے ٹائم میں باڈی گارڈ کہتے ہیں، آپ کے ساتھ 40 تلوار بازی کرنے والے آپ کے جب آپ کہیں نکلتے تھے، چلا کرتے تھے، تو آپ کے آگے آگے وہ آپ کی حفاظت کے لیے چلتا تھا۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک باغ کا رکھوالا مقرر کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے اپنے باغ کی رکھوالی کرنے کے لیے مقرر کر دیا گیا،
اور جس نے مقرر کیا تھا یعنی جس نے رکھا تھا اس نے ایک دن آ کر کہا کہ میرے لیے شیر انار توڑ لاؤ۔ شیر انار مطلب پکا ہوا انار توڑ لاؤ۔ چنانچہ میں نے جتنے بھی انار اس کو پیش کیے وہ سب کے سب ترس نکلے۔ آپ کا مالک آپ کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے لیے شیر انار توڑ کے لے آؤ، یعنی کہ پکا ہوا انار۔ آپ گئے باغیچے اور جتنے بھی انار لا کر اس کو دیے وہ سب کے سب کچا نکلا، ترس نکلے، ترس مانے کچا نکلا۔ اس نے کہا کہ تمہیں آج تک شیر اور ترس انار کی شناخت نہ ہو سکی؟ اس نے کہا کہ تمہیں پکا ہوا اور کچا میں کا پہچان آج تک نہیں ہوا؟ آگے سننے والی جملہ ہے حضرات، آگے دھیان سے سمجھے کہ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے آپ کو اس دور میں لوگ کیسے پہچانا کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے نگرانی پر مقرر کیا گیا ہے، یعنی کہ مجھے نگرانی کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، نہ کہ کھانے کے لیے۔ یہ سن کر باغ کے مالک نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم ابراہیم بن ادہم ہو۔ سبحان اللہ، آپ کی پہچان اس طرح سے آپ کی تقوی اور پرہیزگاری سے لوگ کیا کرتا تھا، نہ کہ آپ کے کاموں سے۔ یہ سنتے ہی آپ وہاں سے نامعلوم کی جانب چلے گئے، یعنی نامعلوم سمت، یعنی کہ آپ اس ٹائم وہاں سے فوراً کہاں چلے گئے یہ سنتے ہی جو کسی کو پتہ نہیں تھا۔ آپ فرمایا کرتے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل کو خواب میں دیکھا کہ وہ کوئی تقاب سی یعنی ڈائری سی، تقاب سی بغل میں دبائے ہوئے ہیں، اور میرے سوال کے جواب میں فرمایا میں اس میں اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا نام درج کرتا رہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خواب میں دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، وہ بغل میں ایک کتاب سی یا کاپی کہہ لیجیے، ڈائری کہہ لیجیے، بغل میں دبائے ہوئے ہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ کے بغل میں کیا کیا دبا رکھے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کے دوستوں کا نام درج کرتا ہوں۔ پھر میں نے حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس میں میرا نام بھی شامل ہے؟ فرمایا کہ تمہارا شمار خدا کے دوستوں میں نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے دوستوں میں یعنی کہ اس کے دوستوں کا دوست تو ضرور ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک میں اللہ کا دوست نہیں ہوں، مگر اللہ کے دوستوں کا دوست تو میں ضرور ہوں۔ یہ آپ کا عاجزی انکساری تھا۔ یہ سن کر وہ کچھ دیر ساکت رہ گئے، یعنی کہ کچھ دیر وہ سوچ میں پڑ گئے حضرت جبرائیل۔ پھر فرمایا کہ مجھے من جانب اللہ یہ حکم ملا کہ سب سے پہلے تمہارا نام درج کروں۔ من جانب اللہ یعنی کہ اللہ کے جانب سے، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے جانب سے مجھے حکم ملا ہے کہ سب سے پہلے اس ڈائری میں تمہارا نام درج کروں، اس کے بعد دوسروں کا یعنی سب سے پہلے آپ کا، پھر آپ کے بعد دوسروں کا نام درج کروں، کیونکہ اس راستہ میں مایوسی کے بعد ہی امیدی ہوتی ہے، یعنی کہ پہلے مایوسی پھر امید۔ آپ فرمایا کرتے کہ میں ایک رات بیت المقدس میں مقیم تھا، یعنی کہ بیت المقدس کی رکھوالی آپ کو ملی تھی، مقیم تھا، اور اس خوف سے کہ کہیں وہاں کے خدام باہر نہ نکال دے،
चटाई लपेट कर बैठ गया, नहीं कि आप छुप कर बैठ गए चटाई में कि कहीं वहाँ का खादिम आपको न निकाल दे। लपेट कर बैठ गया और अभी 1/3 रात बाकी थी, यानी कि 4 हिस्सों में 3 हिस्सा निकल गया था और 1 हिस्सा रात अभी बाकी था। 3 हिस्सों में 1 हिस्सा, 3 हिस्सों में 1 हिस्सा रात बाकी था, माफ़ी चाहूँगा। ठीक कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और एक बुजुर्ग 40 अफराद के हमरा तशरीफ़ लाए और तमाम हजरात टाट के लिबास में थे। आप फरमाते हैं कि मैं चटाई लपेट कर बैठ गया ताकि कोई मुझे देख न ले, मगर 1/3 रात जब गुजर बाकी रहती है, यानी कि 2 हिस्सा रात निकल गई, तीसरा हिस्सा रात जब बाकी रहती है, तो आप देखते हैं कि बैतुल मुक़द्दस में एक बुजुर्ग 40 अफराद के साथ दाखिल होते हैं और सब के सब टाट की लिबास पहने हुए हैं। फिर सबने मेहराब मस्जिद में नमाज अदा की और मेहराब की जानिब पुश्त करके बैठ गए और उनमें से एक ने कहा कि आज मस्जिद में कोई शख्स ऐसा ज़रूर है जिसका ताल्लुक़ हमारी जमाअत से नहीं। ये सुनकर उन बुजुर्ग ने फरमाया, जो 40 लोग के साथ एक बुजुर्ग थे जो सबके सरदार थे, उन्होंने फरमाया कि वह इब्राहिम बिन अदम हैं जिनको 40 रात इबादत करते गुजर गए लेकिन कोई लज्जत हासिल न कर सके। आप कहते हैं कि मैंने सुनकर चटाई से निकल आया और अर्ज किया कि अगर रियाजत का यही मफ़हूम है तो आज से मैं भी आपकी जमात में शामिल होता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा आप सफ़र कर रहे थे और रास्ते में एक सिपाही मिल गया और उसने जब आपका नाम पूछा तो आपने कब्रिस्तान की तरफ इशारा किया। मतलब ये बुजुर्गाने दिन के आधा देखिए, आपसे सिपाही नाम तलब कर रहा है, नाम पूछ रहा है, मगर आप कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आइए आगे समाअत फरमाएं। अगर हमसे आपसे कोई नाम पूछे तो नाम बताएंगे, ना कि कब्रिस्तान की तरफ इशारा करेंगे। उस पर सिपाही को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, मुझसे दिल लगी करते हो और आपकी गर्दन में रस्सी डालकर जदोकोफ करता हुआ आबादी में ले आया। और जब अहले करिया यानी कि मोहल्ले वाले, आबादी वाले अहले करिया ने सिपाही से कहा कि तुमने ये क्या सितम किया, ये तो हज़रत इब्राहिम बिन अदम है। ये सुनकर जब उसने माफ़ी तलब की तो फरमाया कि तूने जुल्म करके मुझे जन्नत का मुस्तहक बना दिया है और इसलिए मैं तुझे दुआ देता हूँ कि तू भी जन्नत में जाए। उसके बाद किसी बुजुर्ग ने अहले बहिश्त को ख्वाब में देखा कि उनके दामन मोतियों से लबरेज है और जब उन बुजुर्ग ने सवाल किया तो बताया गया कि एक नावाकिफ ने हज़रत इब्राहिम बिन अदहम का सर
फोड़ दिया था और हमें यह हुक्म मिला है कि जब वह दाखिल बहिश्त हो तो उन पर मोती निछावर किया जाए। आप एक बुजुर्ग ख्वाब देखते हैं कि कोई शख्स मोती बहिश्त में मोती का निछावर कर रहा है। किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में ही पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो जन्नत वाले यानी बहिश्त वाले फरिश्ते कहते हैं कि हज़रत इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह ताला अलैहि के कोई नावाकिफ यानी कि कोई सर फिरा, आपका सर फोड़ दिया, तो आपने सब्र किया, उसके वजह से जब आप बहिश्त में दाखिल हो तो हुक्म मिला है कि मैं आपके ऊपर मोतियों का निछावर करूं। एक मज़ूब किस्म का शख्स परागर्द हाल और चेहरा गुबार आलूदा आपके सामने आ गया। एक मजूब शख्स गर्द गुबार हाल में और चेहरा गुबार यानी गर्द से गुबार आलूदा यानी कि गर्दा में लुथरा हुआ आपके सामने आ गया, तो आपने अपने हाथों से उसका मुंह धोया और फरमाया कि जो मुंह जिक्र इलाही का मज़हर हो, जो मुंह जिक्र इलाही का मज़हर हुआ हो, उसको ऊपर गर्द न होना चाहिए। और जब उस मज़ूब को कुछ होश आया तो लोगों ने पूरा वाक़या उससे बयान किया, जिसको सुनकर उसने तौबा की। फिर आपने ख्वाब में देखा कि कोई ये कह रहा है कि तुमने महज खुदा के वास्ते एक मज़ूब का मुंह धोया, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारा कल्ब धो डाला। नाज़रीन, इसके आगे इंशाअल्लाह लास्ट भाग कल मैं सुनाऊंगा। अल्लाह ने ज़िंदगी सलामत रखी तो मैं ज़रूर कल सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।